السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ بنی اسرائیل، آیت نمبر 23 ٹو 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے والدین کے ساتھ حسن سلوک کس قدر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو۔ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر کبھی تیرے پاس دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ ہی جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو ان دونوں کو اف مت کہہ اور نہ انہیں جھڑک، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بہت کرم والی بات کہہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے منع فرمایا کہ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہیں بنانا۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو مذمت کیا ہوا بے یار و مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ قضا استعمال کیا جس میں انتہائی تاکید پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں، چھوٹی سی بات پہ کلمہ اف نہیں بلکہ ہم بہت کچھ والدین کو کہہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلمہ اف بھی نہیں کہنا اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور ان دونوں سے بہت کرم والی بات کہنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحم دلی سے ان کے لیے تواضع کا بازو جھکا دے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کیا کرنی ہے؟ فرمایا اور کہہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، فرمایا راغیما انفو ثم راغیما انفو ثم راغیما انفو، کہ 3 دفعہ فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، خاک آلود ہو، خاک آلود ہو۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کہ اللہ کے رسول کس کی؟ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ، فرمایا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، ان دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، پھر بھی جنت میں داخل نہ ہوا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا ہے کہ دعا کیا کرنی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھ پہ رحم فرمایا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوگے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو یقیناً وہ بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا ہے۔ وآتی ذی القربی حقہ، اور رشتہ داروں کو اس کا حق دے، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا، اور مت بیجا خرچ کر، بیجا خرچ کرنا یعنی فضول خرچی سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک بیجا خرچ کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے ہمیشہ سے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔
فَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر کبھی تو ان سے بے توجہی کر ہی لے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش کی وجہ سے، ترجوہا جس کی تو امید رکھتا ہے، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے وہ بات کہہ جس میں آسانی ہو. ذی القربیٰ، مسکین، ابن سبیل، ان سے بے رخی کرنا جائز نہیں. صرف ایک صورت میں جائز ہے کہ تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو. اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی حلال اور وفر رزق کو حاصل کرنے کی امید بھی ہونی چاہیے. نا امید ہونا تو جائز ہی نہیں. باقی اگر نہ ہو تو پھر آرام سے، پیار سے، آسانی سے ان سے معذرت کر لینی چاہیے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا کر لے. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اسے کھول، کل البسط پورا کھول دینا. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ورنہ ملامت کیا ہوا، تھکا ہارا ہوا ہو کر بیٹھ جائے گا. إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، بے شک تیرا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے. إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے. هذا ما عندي والله أعلم بالصواب.